السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قدر اللہ، وما اور نہیں قدر انہوں نے قدر کی اللہ تعالیٰ کی حق کا، جیسا کہ حق ہے قادری ہی اللہ کی قدر کرنے کا۔ یہاں پر ہی کی ضمیر جو ہے اللہ کی طرف جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی اس طرح قدر نہیں کی جس طرح کے قدر کرنے کا حق ہے۔ قدر کا معنی ہے کسی چیز کا اندازہ لگانا، کسی چیز کی اصل حقیقت کو جاننا اور اس کی معرفت کو حاصل کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مشرکین مکہ نے اور یہودیوں نے اللہ کی صحیح طور پر معرفت حاصل نہیں کی، کیونکہ اگر وہ اللہ کی صحیح طور پر معرفت حاصل کرتے تو وہ کبھی بھی نبیوں کو نہ جھٹلاتے اور نہ ہی اللہ کی اتاری ہوئی کتابوں کو جھٹلاتے۔ اس جب قالو کہا انہوں نے ما انزل اللہ، ما نہیں انزل اللہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے علی بشرٍ کسی انسان پر من شیءٍ کچھ بھی۔ تو اسی وجہ سے وہ یہ دعویٰ کرتے اور یہ سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پر کلام نازل نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، من انزل الکتاب، من کس نے انزلہ نازل کی الکتاب کتاب، الذی وہ جو جاء آئے بھی اس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام یعنی تورات۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی آپ ان سے پوچھئے کہ تورات کو کس نے نازل کیا، جس کو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے اور اس کو یہ مانتے بھی ہیں۔ نورن جو کہ روشنی ہے، وہدن اور ہدایت ہے، للناس لوگوں کے لیے، تعجلونہ تم بناتے ہو اس کو یعنی تورات کو، تعجلونہ تم بناتے ہو اس تورات کو قراطیسہ ٹکڑوں میں یعنی مختلف اوراق میں، علیحدہ ورقوں میں، تبدونہ تم ظاہر کرتے ہو اس کے کچھ حصے کو، وتخفونہ اور تم چھپاتے ہو، کثیراً اس کے بہت زیادہ حصے کو۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ یہودی جو تھے جس چیز میں ان کو فائدہ نظر آتا یعنی جس اللہ کے حکم میں ان کو کوئی فائدہ نظر آتا اس کو مان لیتے، اور جس میں کوئی نقصان نظر آتا اس کو ماننے سے انکار کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعُلِّمْتُمْ اور تم سکھائے گئے یعنی اس تورات کے ذریعے سے، ما وہ باتیں لم تعلموا نہیں تم جانتے تھے، انتم تم بھی، ولا آباؤکم اور نہ ہی تمہارے آباء و اجداد بھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے تورات کے ذریعے سے تمہیں وہ علم دیا جس کو نہ تم جانتے تھے اور نہ ہی تمہارے آباء و اجداد۔ تو کل اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس تورات کو، ثم پھر ذرہم چھوڑ دیجئے ان کو، فی خوضہم اپنی نکتہ چینیوں میں، یلعبون وہ کھیلتے ہیں، یعنی اپنے حال پہ ان کو ان کی حال پر چھوڑ دیجئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تورات کو بھی اللہ نے نازل کیا اور اس قرآن پاک کو بھی، تو پھر آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے کیونکہ ان پر کوئی بھی بات اثر نہیں کرتی۔ وَہَٰذَا کتابٌ وَہَٰذَا اور یہ کتابٌ کتاب ہے، وَہَٰذَا کتابٌ سے مراد قرآن مجید، انزلناہ نازل کیا ہم نے اس کو، مبارکٌ برکت والی ہے، مصدقٌ تصدیق کرنے والی ہے، الذی اس کتاب کی، بین یدیہ جو اس سے پہلے ہے، وَلِتُنذِرَ تاکہ آپ ڈرائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ قرآن پاک اس لیے نازل کیا، وَلِتُنذِرَ تاکہ آپ ڈرائیں، ام القریٰ بستی والوں کو۔ ام القریٰ سے مراد مکہ کی بستی ہے، ومن اور ان کو، حولہا جو اس کے ارد گرد ہیں، والذین اور ان لوگوں کو ڈرائیں، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالآخرۃ آخرت پر، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بھی اس قرآن پر، وہم اور وہ، علی صلاتہم
اپنی نمازوں کی یحافظون حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ اس قرآن پاک سے وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس مکہ والوں کو ڈرائیے اور ان لوگوں کو ڈرائیے جو آخرت پر اور اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ ومن اظلم، ومن اور کون شخص اظلم زیادہ ظالم ہے، ممن اس سے افترا جس نے باندھا علی اللہ اللہ پر کاذباً جھوٹ، او کالا یا پھر کہا، اوہیا وحی کی گئی الیہ میری طرف، ولم یوحا اور نہیں وحی کی گئی علیہ اس کی طرف شیئن کچھ بھی۔ یعنی اس سے مراد ہر وہ شخص ظالم ہے جو اللہ کا انکار کرے، اللہ کی آیات کا انکار کرے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرے اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ بھی کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص زیادہ ظالم ہے جس نے کہا کہ مجھ پر وحی نازل کی گئی اور اس پر کچھ بھی چیز نہیں اتاری گئی۔ ومن اور وہ شخص بھی ظالم ہے کالا جس نے کہا سا انزلو کہ عنقریب میں نازل کروں گا، مثل اس کی ما انزل اللہ جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولو ترا کاش کہ آپ دیکھیں اذ الظالمون جب ظالم لوگ فی غمرات الموت موت کی سختیوں میں ہوں گے۔ غمراتی کا معنی موت کی سختی۔ والملائکۃ اور فرشتے باسطو پھیلائے ہوئے ہوں گے ایدیہم اپنے ہاتھ، یعنی جان نکالنے کے لیے۔ فرشتے کہیں گے اخرجوا نکالو انفسکم اپنی جانیں، الیوم آج کے دن۔ الیوم سے مراد وہ دن ہے جس دن ظالم کی روح کو قبض کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اخرجوا نکالو انفسکم اپنی جانوں کو، یعنی فرشتے کہیں گے الیوم آج کے دن تجزونا تم بدلہ دیے جاؤ گے عذاب الہونی رسوائی والے عذاب کا۔ اس سے مراد قبر کا عذاب ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قبر کا عذاب جو ہے وہ برحق ہے، جس کو برزخ کی زندگی کہتے ہیں، یعنی دنیا کی زندگی کے بعد اور آخرت کی زندگی کے قبل کا عرصہ، یعنی انسان کے مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک کا جو سفر ہے اس کے درمیان والا وقت برزخ کی زندگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم آج کے دن تجزونا تم بدلہ دیے جاؤ گے عذاب الہونی رسوائی والے عذاب کا، بما اس وجہ سے کنتم تھے تم تقولون کہتے علی اللہ اللہ پر غیر الحق ناحق باتیں، جھوٹی باتیں، وکنتم تھے تم عن آیاتہ اللہ کی آیات سے تستکبرون تکبر کرتے، یعنی اللہ کے ذمے جھوٹی باتیں لگاتے، نبیوں کا انکار کرتے، اللہ کی اتاری ہوئی کتابوں کا انکار کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس وجہ سے چکھو تم عذاب، اس لیے کہ تم تکبر کرتے تھے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جئتمونا آئے تم ہمارے پاس فرادا اکیلے، کما جیسے کہ خلقناکم ہم نے پیدا کیا تھا تم کو اول مرتين پہلی مرتبہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم ہمارے پاس اکیلے ہی آئے ہو، وَتَرَكْتُمْ اور تم نے چھوڑ دیا ہے مَا خَوَّلْنَاكُمْ جو بھی ہم نے عطا کیا تھا تم کو، یعنی دنیا کی زندگی میں، جس کی وجہ سے تم تکبر کرتے تھے، اتراتے تھے، اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم سارا کچھ پیچھے چھوڑ آئے ہو، وَرَا ظُہُورِكُمْ اپنی پشتوں کے پیچھے، وَتَرَكْتُمْ اور تم چھوڑ آئے ہو مَا خَوَّلْنَاكُمْ جو بھی ہم نے عطا کیا تم کو، وَرَا ظُہُورِكُمْ اپنی پشتوں کے پیچھے، وَمَا نَرَىٰ اور نہیں ہم دیکھتے مَعَكُمْ تمہارے ساتھ شفاعکم کوئی بھی سفارشی، یعنی جس کا تم دعویٰ کرتے تھے کہ یہ بندے جو ہیں، یہ بزرگ پیر جو ہے، یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے، ہمیں اللہ سے بچا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَمَا نَرَىٰ اور نہیں ہم دیکھتے مَعَكُمْ تمہارے ساتھ شفاعکم کوئی سفارش کرنے والا، الذین وہ لوگ زعمتم تم دعویٰ کرتے تھے انہم بے شک وہ فیکم تم میں شرکاء شریک ہیں، یعنی جس کے بارے میں تم یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ تمہاری بندگی میں اللہ کے شریک ہیں، یعنی اللہ کے ہاں تمہاری سفارش کریں گے،
تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہاں گئے تمہارے وہ شریک جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے؟ لقد البتہ تحقیق تقطع ٹوٹ گیا بینکم تمہارے درمیان سلسلہ وضلہ اور گم ہو جائیں گے عنکم تم سے ما کنتم جو تھے تم تعزمون دعویٰ کرتے، یعنی وہ تمام معبود وہ تمام پیر بزرگ اب تم سے دور ہو گئے ہیں، تم سے گم ہو گئے ہیں، وہ تمہارے کسی بھی کام نہیں آ سکتے۔ یعنی اس دن کسی چیز میں اتنی طاقت نہیں ہوگی وہ کہ وہ اللہ کے ہاں سفارش کر سکے، اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ یعنی ظالم لوگ جو ہیں، کافر لوگ جو ہیں، ان کو اللہ سے کوئی بھی بچا نہیں سکے گا۔